ٹاس ہو گیا ہے اور ملتان سلطان نے ٹاس جیت کر فیصلہ یہ کیا ہے کہ پہلے وہ بالنگ کریں گے. جاوید صاحب نے کہا تھا کہ بیٹنگ کرنی چاہیے لیکن انہوں نے بالنگ کا فیصلہ کیا ہے اور میرے خیال میں پچ دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا. آج کی جو پچ ہے اس کی رپورٹ ابھی ہمیں مل جائے گی. جاوید بھائی کیا لگتا ہے ملتان سلطان نے ٹاس جیتا اور محمد رضوان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بیٹنگ نہیں بلکہ پہلے بالنگ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ پچ کی وجہ سے پچ رپورٹ لی ہوگی انہوں نے؟ بولنگ کی مطلب پچ کی وجہ سے تو نہیں ہوگی کیونکہ پچ تو آپ دیکھیں گے بالکل بیٹنگ پیراڈائز ہوتی ہے. 20 اوورز میں وکٹ جو ہے اتنا زیادہ وہ پرابلم نہیں ہے. ہاں 50 اوور یا اننگ کے میچز ہوتے ہیں اس میں وکٹ جو ہے اس کا بڑا کنسرن ہوتا ہے, مگر یہ 2020 میں تو آپ نے چاہے جیسی بھی وکٹ ہو شارٹ ہی کھیل لیں اور وہ کھیلنے پڑتے ہیں. تو پہلے میں یہ ہے کہ اگر آپ کے اچھے بیٹسمین اور یہ ہو تو وکٹ جو ہے نا وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے, اور سیکنڈ بیٹنگ میں ڈیفینیٹلی تھوڑے اسپاٹ بن جاتے ہیں, وہ اسپنرز کو بھی سلو ہو جاتی ہے تو اس کا بھی, مگر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اپنی اسٹرینتھ کیا ہے. اگر آپ کی ٹیم ہیپی ہے اور اسٹرینتھ آپ کی چیز کرنے میں اچھے ہے تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی فیلڈنگ کرنی چاہیے. مطلب فرسٹ بیٹنگ کرنے کے بعد آپ جتنے بھی رنز کریں گے ایٹ لیسٹ یو ول اٹیک, اور وہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ویری گڈ جی. ماریا ابھی بھی آپ کے پاس آپشن ہے پریڈکشن, اگر آپ نے ٹاس کے بعد چینج کرنی ہے تو کر سکتی ہے. دیکھیں آپ نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ کوئٹہ نہیں کوئٹہ والے نہیں, یہ لاہور اور ملتان سلطان کی سائیڈ پہ. میں لاہوری ہوں, میں لاہور کے ساتھ, لیکن ملتان جیت سکتا ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں. آپ سوچ سمجھ نہیں رہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, میں دونوں کے ساتھ ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ہم تو لاہور کے ساتھ ہیں, لاہور قلندر کے ساتھ ہیں. دیکھتے ہیں لاہور قلندر آج جیتتا ہے یا نہیں جیتتا, لیکن یہ ایک مشکل فیصلہ ہونے جا رہا ہے. رضوان نے بہت ہی زبردست ایک ڈیسیجن لیا ہے, ان کی ٹیم بہت اچھا چیز کرتی ہے, دے آر گڈ چیزر, اور مجھے ایسا لگتا ہے اب اس ڈیسیجن کے بعد رضوان کے مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ واقعی ملتان سلطان یہ میچ جیت سکتا ہے. اور ٹاس کے بعد ذرا جاوید بھائی کی بھی رائے پوچھ لیں. جاوید بھائی ملتان نے ٹاس جیتا ہے اور وہ پہلے بالنگ کریں گے, تو لاہور پہلے بیٹنگ کر رہا ہے, آپ کی نظر میں کون آج فیوریٹ ہو سکتا ہے پھر اس صورتحال میں؟ دیکھیں ون ڈے وکٹ یہ تو 2020 میں حالانکہ اتنا وکٹ کا دخل نہیں ہوتا, بلکہ پہلے بیٹنگ کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بال جو ہے نا اچھی آ رہی ہوتی ہے. سیکنڈ بیٹنگ میں یہ ہے کہ تھوڑے اسپاٹس بن جاتے ہیں, مارکس بن جاتے ہیں, تو اس سے ہے نا اسپنرز بھی کر سکتے ہیں اور وکٹ جو ہے تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے اور فلیٹ ہو جاتی ہے. خاص طور پاکستان کی وکٹ ہے کیونکہ شروع میں جو وکٹ ہوتی ہے اس میں تھوڑا بہت ضرور موئسچر ہوتا ہے, اور مگر بیٹسمین کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے. بال جو ہے نا وہ بڑا اچھا آتا ہے, آپ کے شاٹ لگتے ہیں. سیکنڈ اننگ میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی وکٹ جو ہے وہ کمپیئر ٹو فرسٹ اننگ سلو ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر یہ ہے ٹرننگ کا جو چانس ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. مگر آپ نے صحیح ہے کہ آپ اگر اپنی اسٹرینتھ دیکھیں کہ آپ کی ٹیم کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ بیٹنگ کر کے اچھا ہوتے ہیں یا فیلڈنگ کر کے, تو اس کے اوپر ہے نا ٹیمیں جاتی ہیں. صحیح. تو جاوید بھائی کی بات سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ٹلٹ تھوڑا سا جاوید بھائی کا لاہور کی طرف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے بیٹنگ کو ترجیح دیتے ہیں. ہاں بالکل, لاہور کی ٹیم اس وقت پہلے بیٹنگ یہ ایک بات تو ہے کیونکہ جاوید بھائی اس حساب سے میچ کو نہیں دیکھتے کہ وہ ایک بیٹسمین ہے, وہ اوور آل میچ کو دیکھ رہے ہیں. ملتان کی اسٹرینتھ کیا ہے اور لاہور کی اسٹرینتھ کیا ہے آپ کو؟ لاہور کی اسٹرینتھ بالنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ان کے پاس بہت زبردست بالرز موجود ہیں. راشد خان ہے, حارث روف ہے, شاہین آفریدی ہے, محمد حفیظ ہے, ان کے پاس بہت اچھا لائن اپ ہے. ہاں لیکن بس وہ ٹاس نکل گیا ہے. اب اس وجہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. پریڈکشن سب کی آ گئی ہے, رات کو جب ہم بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. میرے خیال میں رات والے میچ کی پریڈکشن بھی آ چکی ہے, اور دونوں میچ اس وقت ختم ہو چکے ہوں گے جب ہم آئیں گے, یا دوسرا میچ اینڈ پہ ہوگا. بالکل. تو رات والی میچ کی پریڈکشن کیا تھی ایک مرتبہ ریکال کر لیتے ہیں. کراچی کوئٹہ. اوکے جی, کراچی کوئٹہ. میں کوئٹہ, مجھے لگتا ہے کہ سرفراز آج دھوکہ نہیں دے گا. کل جو پرفارمنس سرفراز نے دکھائی ہے 190, مطلب آپ اتنا دھواں دار میچ لے کر آ گئے ہیں. سیم پچ پہ آپ کو دوبارہ موقع مل رہا ہے کھیلنے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.